أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. كذلك سلكناه، اسی طرح ہم نے چلایا ہے یہ انکار کرنا فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون به، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک قسم کے عذاب کو، فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، بس وہ آئے ان پر اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہ ہو، فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر وہ کہہ اٹھیں کیا ہمارے لیے کوئی مہلت ہے، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں، أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا آپ دیکھیں ذرا اگر ہم انہیں سالوں سال فائدہ دیں، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، پھر آئے ان کے پاس وہ جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، نہیں فائدہ دے گا انہیں جن سے یہ عیش و عشرت اڑاتے تھے، وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بستی، الا لها منذرون، مگر اس بستی میں ڈرانے والے موجود تھے، ذکریٰ وما كنا ظالمین، یہی سیدھی سیدھی نصیحت ہے، نہیں ہے ہم ظلم کرنے والے۔ كذلك سلكناه في قلوب المجرمین، ماقبل فرمایا کہ یہ قرآن کریم اس کو آپ کم تر کتاب نہ سمجھے بلکہ یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس لیے کہ یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، اور اس کے قاصد بھی اتنے اعلیٰ ہیں کہ نزل به الروح الامین، امانت دار رسول
حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر اترے ہیں، اور جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ بھی کائنات میں برتر شخصیت ہے، اور ان کے بھی قلب اطہر پر جو ہے اترا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ اے نبی آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر اسے اللہ رب العزت نے کوئی عام زبان میں بھی نہیں نازل فرمایا، عربی زبان میں نازل فرمایا، جو انتہائی واضح، شگفتہ اور جو ہے انتہائی وضاحت میں فصیح اور بلیغ ہونے میں کمال درجہ رکھتی ہے۔ اور یہی بات اللہ نے ماقبل صحیفوں میں بھی ذکر کی ہے کہ اتنا اللہ یعنی مہربان ہوگا امت محمدیہ پر کہ سب سے بڑے اعزازات سے انہیں نوازے گا۔ اور اس بات کی تو قرآن کریم کے متعلق تو سب سے بڑی گواہی یہ بھی ہے کہ علماء بنی اسرائیل بھی اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آخر الزمان پیغمبر جو ہوگا بڑے ہی اعلیٰ مرتبے والا ہوگا، اور اس کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت سے علماء بنی اسرائیل، یہود اور انجیل کے جو یعنی پڑھنے والے تھے، ان لوگوں نے باقاعدگی کے ساتھ گواہی دی، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہم، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اسے عجمی زبانوں میں نازل کرتے تو پھر بھی لوگ اعتراض کرتے، آج تو اعتراض کر رہے ہیں اسے عربی زبان میں کیوں ہے، اگر ہم عجمیوں میں اتارتے پھر یہ کہتے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہم پر جو ہے یعنی ایسی کتاب لائی جسے ہم خود سمجھتے نہیں ہیں۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر یہ نبی ان پر پڑھ کر سناتا اور پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اور یہ جو ایمان نہ لانا ہے، ہمیشہ انکار کرنا ہے حق کا، یہ مجرموں کے دلوں میں ہم نے یہ عادت جاری کر دی ہے کہ مجرم لوگ ہمیشہ وہ انکار کرنے پر تل جاتے ہیں، اپنے جو ہے یعنی ہمیشہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی حق کی بات ہوتی ہے وہ انکار کر لیتے ہیں، بغض و عداوت شروع کر لیتے ہیں۔ دوسرا معنی مفسرین نے لیا ہے کہ قرآن کریم کی ہیبت اتنی زیادہ ہے کہ یہ دلوں پر اثر کرتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ اس کا اثر ہے۔ اب ایک شخص اس اثر کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بندے کے متعلق یہ اختیار ہے کہ بندہ اس کو جو ہے وہ اثر قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے، یا وہ جو ہے صرف اثر قبول کر کے انکار کرنا شروع کر لے۔ یہ انکار بھی نہیں ہے اور ماننا بھی نہیں ہے، بین بین چھوڑ دے، یہ بندے پر ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا اثر لازمی بات ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کا اثر مخلوق پر اتنا زیادہ ہے کہ جتنا انسان کی خوراک کا انسان کے جسم پر جو ہے اثر ہے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، قرآن کریم کی ہدایت جب انہیں معلوم بھی ہو جاتی ہے پھر بھی یہ لوگ انکار کر لیتے ہیں۔ یہ اس کی ہیبت ہے کہ یہ طریقہ پہلے لوگوں سے بھی چلا جا رہا ہے کہ ابو جہل، دیگر بڑے بڑے کفار جتنے بھی تھے، سب کو پتا تھا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، سب کو پتا تھا یہ آخری سچے رسول ہیں، لیکن عادت اللہ رب العزت نے جو ڈال دی تھی مجرموں کے وہ یہی کہ انکار، کہ نہیں ایمان لانا۔ اللہ فرماتے لا یؤمنون بہ، اس لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے اس کتاب پر، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں، یعنی دردناک عذاب کا مشاہدہ جب تک نہیں ہے اس وقت تک ایمان نہیں لا سکیں گے۔ فیأتیہم بغتۃ، اور وہ عذاب جو ہے ان پر اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ انسان پر یہ عذابات مختلف لحاظ سے آتے ہیں، بعض اوقات انسان عذاب کو سمجھ لیتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی جو آزمائش ہو رہی ہوتی ہے حالانکہ اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب کا سبب بنا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتا پھر بھی نہیں ہے، اور پھر جو ہے قبر میں اسے سمجھ آ جاتی ہے ادھر حقیقت میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ تو اچانک اس پر عذاب آئے گا اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر وہ کہہ اٹھے گا کہ کیا ہمارے لیے مہلت مل سکتی ہے، اب کیا مجھے فرصت مل سکتی ہے، تھوڑی سی اللہ مہلت دے دے اور ذرا ہم ایمان لے آئیں۔ یہ پھر اس وقت کہے گا، لیکن اس وقت ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان آخری غرغرے سے پہلے کا نام ہے، ایمان اس کے بعد لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، اس شخص کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا جس نے اس سے پہلے ایمان نہیں لایا۔ تو اس سے پہلے ہم نے ایمان لانا ہے، ایمان کی حرارت کو اپنے دلوں میں اجاگر کرنا ہے، اور ایمان کے لیے عمل صالح شرط ہے، اس لیے شرط ہے کہ اعمال صالحہ جتنے زیادہ انسان کرے گا ایمان تر و تازہ رہے گا، اور اگر اعمال صالحہ ترک کر لے گا یوں دلوں سے ایمان بھی نکلتا جائے گا۔
تو اعمال صالحہ صرف اور صرف ایمان کی تازگی کا سبب بنتے ہیں. نماز انسان پڑھے ایمان کو تازہ کرے، زکوٰۃ اسی طرح جو ہے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا، دیگر جتنے بھی شرعی امور ہیں ان کو سر انجام دینا در حقیقت ایمان کی تازگی ہے کہ ایمان انسان کا تازہ رہے. ورنہ اگر ایمان کو جو ہے اس طرح انسان جو ہے درختوں کو پانی لگانا انتہائی ضروری ہے، اگر درختوں کو پانی نہیں لگائے گا تو وہ سوکھ جائیں گے. اسی طرح ایمان کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ اسے اعمال صالحہ والا پانی ضرورت ہے، اور وہ پانی اگر ختم ہو جائے گا تو یہ دل کا ایمان دن بدن سکڑتا رہے گا، دن بدن سوکھتا رہے گا، اور یوں ایمان دل سے نکل جائے گا. اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ یعنی مشرکین کہتے تھے، یہ دیکھو پیچھے یہ جب واقعات بیان ہوئے تو وہ کہنے لگے اتنے بڑے بڑے تم کہتے ہو یہ عذاب آئیں گے، یہ عذاب آئیں گے، تو ہم پر لا کے دکھاؤ نا، جلدی لاؤ، ابھی ہم پر لاؤ، ہم تو تیار بیٹھے ہیں. اور آج بھی اس طرح کے چند مستشرقین، مستغربین اور اسی طرح چند لادین لوگ اور سیکولرزم، ان لوگوں میں یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے کہ اللہ کے کلام کو سننے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں یار یہ تو پہلے لوگوں کے ساتھ صرف اور صرف انہیں ڈرانے کے لیے چند باتیں ان سے کہی جاتی تھیں، اگر اتنی جو ہے بات تو ہم پر عذاب لے، ہم بھی تو اللہ کو نہیں ماننے والے، ہم بھی تو یہ فلاں جو ہے غلط کام کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ افرائیت، اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں، افرائیت ان متعناہم سنین، بھلا دیکھو تو اگر ہم فائدہ دیں انہیں برسوں، یعنی چند عرصوں سے، چند برس سے ہم انہیں دنیا کی عیش و عشرت بھی دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا. یعنی پہلے انہیں اللہ رب العزت عیش و عشرت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دینے وقت اللہ مال دولت سے انہیں نواز لیتے ہیں، پھر جب وہ وعدہ آ جاتا ہے یعنی عذاب کا کہ اب جو ہے تم نے ایمان نہیں لایا، اس دوران تم پر اللہ رب العزت نے بڑے انعام و اکرام کیے، جب تم نے نہیں مانا، اب ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، کوئی فائدہ نہیں دے گا انہیں جو انہیں عیش و عشرت دیا گیا تھا. مشرکین کہتے تھے ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم پر کیسے عذاب آ سکتا ہے؟ اگر اللہ کو ہم اتنی ناپسند ہوتے، ہمارے پاس مال و دولت ہی نہ ہوتا، تو اللہ رب العزت نے اس کے ایسا جواب دے دیا کہ ایک عقل مند شخص سوچے تو اسے سمجھ آ جائے گا. وہ یہ کہ اللہ رب العزت تو مہلت دیتے ہیں، اور مہلت اللہ رب العزت نے چند سالوں کے لیے دی ہے. انسان کو اگر 10,000 سال بھی اس کی زندگی بن جائے یا آخرت کے مقابلے میں، یعنی اسے ایک چند برسوں کا جو ہے کہا جائے گا، اس لیے کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس وقت آخرت کے عذابات کو، آخرت کی چیزوں کو مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کہ یار دنیا میں تو ہم نے یا تو صبح گزاری ہے یا تو ایک ہی دن گزارا ہے، ایسا ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم انہیں سالوں سال انہیں فائدے بھی دیں، پھر جب ان کے پاس عذاب آ جائے تو ان کا مال و دولت تو پہلے ہی ان سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر دنیا ہے تو دنیا میں تو وہ مال و متاع جو ہے وہ تو بالکل فائدہ نہیں دیتا، لیکن جب قبر میں آئیں گے تو قبر میں تو انسان کے پاس یہ چیزیں ہے بھی نہیں، یعنی سرے سے وہ مال و دولت ہی پہلے ہی وہ پیچھے چھوڑ آیا ہے تو اسے وہ فائدہ نہیں دے سکتا. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اب اللہ عام ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس میں ڈرانے والے موجود تھے. ڈرانے والوں نے پہلے ڈرایا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر تم اللہ کی بغاوت، اللہ کے ساتھ بغاوت کرو گے. جب انہوں نے کافی سمجھایا، پھر جب وہ نہ مانے اور تکذیب پر اترے تو پھر اللہ رب العزت نے اس بستی کو ہلاک کر دیا. ذکرا، یہ ساری کی ساری باتیں نصیحت والی ہیں، یہی کامل نصیحت ہے. وما کننا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ نے ظلم کرتے ہوئے بندے کو ہلاک نہیں کیا، بندے کے اوپر تو اللہ کے بڑے احسانات ہیں. کیوں؟ ایک انسان کا وجود اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے عقل شعور کو استعمال کرے تو اللہ کو پہچان سکتا ہے، بغیر پیغمبر کے وضاحت کے، بغیر پیغمبر علیہ السلام کے، یعنی اس کو دین کی طرف بلانے کے، وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر خدا حضرت نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا، دیگر انبیاء کو مبعوث کیا، اور وہ بھی آئے تو اسی کام کو پختہ کیا کہ دیکھو جو ہے چلو پہلے اللہ رب العزت کا وہ احسان تھا لیکن اس میں بعض اوقات غلطی ہو سکتی ہے، تو اب لہٰذا اس طریقے سے آپ مانیں. تیسرے نمبر پر عام مشاہدات، عام دلائل اللہ رب العزت نے دیے، پھر بھی انسان نصیحت حاصل نہ کرے تو پھر جب اللہ عذاب دے تو وہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو اسے کامل سمجھا لیا، اختیار دیا تھا ہر چیز کا. پھر بھی جو ہے اگر اللہ
جو ہے یہ لوگ نہیں مانتے، اگر اللہ عذاب دیتے تو اللہ سے ظالم نہیں ٹھہرتا۔ فرمایا کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، یوں ہم نے یہ بات چلا دی ہے مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، بس آئے گا ان پر اچانک عذاب اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ فیقولوا هل نحن منذرون، پھر وہ کہہ اٹھیں گے کیا ہمارے لیے مہلت ہے؟ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، بھلا دیکھیں آپ اگر ہم انہیں فائدہ دیں سالوں سال، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر ان کے پاس آ جائے وہ وعدہ، وہ عذاب جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، ما اغنی عنہم، کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو، ما كانوا یمتعون، وہ چیزیں جو انہیں دی گئی تھیں، جو انہیں فائدے پہنچائے گئے تھے۔ وما اہلکنا من قریۃ، نہیں ہم نے غارت کی، ہلاک کی کوئی بستی، الا لها منذرون، مگر تھے اس میں ڈرانے والے۔ ذکرى، یہی بات سراسر نصیحت والی ہے۔ وما كنا ظالمین، نہیں ہیں ہم ظلم کرنے والے۔ اللہ ہم سب کو